ہندوستان اور پاکستان، ان کی دشمنی تو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ کون سی نئی بات ہوگی کہ آج اس دو ملکوں کے بیچ میں جنگ ہو رہی ہے۔ یہ دو ملک ایک دوسرے کی جو عوام ہیں، جو معصوم لوگ ہیں، ان کی جانیں لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہادر ہیں، تم کمزور ہو، ہم تمہیں ہرا دیں گے۔ یہاں پر معصوم لوگوں کی جان لے کر، جو بے قصور لوگ ہیں، جو غریب ہیں، جو اپنی زندگی کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، ان کی جانیں لے کر، انہیں شہید کر کر تم یہ کہتے ہو کہ ہم بہادر ہیں، ہم جیتیں گے، تمہیں ہرا دیں گے، ایسی باتیں کریں گے۔ مجھے حکمرانوں سے تو کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ ہر دور میں حکمران، چاہے وہ راجہ مہاراجہ ہو، چاہے گورنمنٹ ہو، جو بھی ہم الیکشنز میں جن کو بھی ہم ایک طرح سے ہمارے سروں پر بٹھا لیتے ہیں، وہ لوگ تو ہمیشہ سے اپنے فائدے کے لیے عوام کا استعمال کرتے ہیں۔ مگر ہماری جو عوام ہے، ہم ہندوستانی جو پاکستانی ہیں، وہ صرف ہندوستانی اور پاکستانی بن کر رہ گئے ہیں۔ ہمارے اندر سے انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیے، جانیں دو ملکوں سے گئی ہے، پاکستان کے بھی بے قصور لوگوں کی جانیں گئی ہے، ہندوستان کے لوگوں کی بھی جانیں گئی ہے۔ اس میں کس کا فائدہ ہوا بتائیے؟ کسی کی جان لے کر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہادر ہیں؟ جان بچا کر کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم بہادر ہیں۔ آپ اتنے لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، معصوم لوگوں کی جانیں، بچوں کی، عورتوں کی، بڑے بزرگوں کی، ان سب کو شہید کر کر، جن کا نہ سیاست سے کچھ لینا دینا ہوتا ہے، نہ ٹیررزم سے کچھ لینا دینا ہوتا ہے، وہ تو اپنی خود کی زندگی کی مشکلوں سے، پریشانیوں سے ایسے جھوجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ اپنی زندگی سے باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ ان لوگوں کی جانیں لے کر حکمران اور جتنی بھی فوجی ہے، وہ اس طرح سے بہت فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے اوپر بم پھینکے، ہم نے اس طرح سے جنگ کی شروعات آپ نے جس طرح سے کی ہے نا، میں ہندوستانیوں کو بھی کہتی ہوں، پاکستانیوں کو بھی کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی بہت بڑا تیر نہیں مان لیا، آپ انسان کہنے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں اسلام اور مسلمان کی، اور جتنی آسانی سے ہم آج مسلمان بن بیٹھے ہیں نا، اس آسانی کے پیچھے کتنے لوگوں کی قربانیاں، کیسی تکلیفیں، کیسے ظلم سہنے کے بعد ہمارا اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم جو مسلمان بن بیٹھے ہیں، آج جو ہم ہندو مسلمان کے نعرے لگا کر ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھے ہیں، تو آج ہم سیکھتے ہیں کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کیسے ہم نے اس اسلام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، اور کیا کیا ضروری باتیں ہیں، وہ ساری چیزیں ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ ہماری ایک نئی سیریز سٹارٹ ہونے والی ہے، ہم اور اسلام، ٹھیک ہے؟ میں ایک سیریز سٹارٹ کرنے والی ہوں جس کا یہ پہلا ویڈیو ہے، تو پلیز ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ اور بہت سارے لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے، اس لیے میں نے ہندوستان اور پاکستان کی جو جنگ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کہہ دی ہے، اور بس دعا ہے کہ اللہ یہ دو ملکوں کے بیچ میں محبت پیدا کرے، ہمیں ایک دوسرے کی فکر اور قدر کرنے والا بنائے، اور ہم دو ملکوں کو بھی اللہ محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ہم میں اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال کبھی آپ نے اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ میں ایسا مسلمان ہوں جو سچ میں ایک مسلمان ہونے کے لائق ہے، اور جو ایک مذہب ہمارا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان دیا ہے ہمیں، تو ہم کیا کبھی سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہم تک جو پہنچی ہے وہ صحیح میں جیسی ہے ویسی پہنچی ہے، یا اس میں کئی چینجز آئے ہیں، یا ہمیں پورا علم ہے کہ ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو میں آج بات کروں گی ایک بہت ہی زیادہ عظیم انسان کی، اور جنہوں نے اسلام کو لے کر بہت ہی زیادہ تکلیفیں اور بہت ظلم سہے ہیں، اور ان کی تکلیفیں ایسی تھی کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کبھی اس میں سے چارنے والی چیز بھی ہم اپنے اوپر سہ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے انہیں نا ایک طرح سے سمجھے نہ خوبصورتی دی، نہ رنگ روپ دیا، نہ وہ ایسے انسان تھے کہ چلو ان کے پاس کوئی مال دولت تھا،
کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور مگر اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا، ان کا دل ایمان سے ایسا روشن کیا، ایسا روشن کیا کہ مکے کی ہر ایک گلی میں ان کی آواز گونجنے لگی تھی، ان کے ایمان کے قصیدے پڑھے جا رہے تھے، اور آج تک ان کا نام زندہ ہے، سلامت ہے، اور وہ ایمان کی بہت بڑی مثال ہے۔ میں بات کر رہی ہوں حضرت بلال حبشی کے بارے میں بات کر رہی ہوں، جو حبشہ کے رہنے والے تھے، اور وہ پیدائش سے ہی غلام تھے، مطلب ان کا گھرانہ ہی غلاموں والا تھا۔ تو دیکھیے، جب وہ غلامی میں تھے اور مکے میں رہنے والے ایک کفار کے پاس، جو ایک مشرک جو ہوتے ہیں نا، مکے میں بہت سارے مشرک تھے، تو ایک مالدار مشرک کے پاس وہ غلامی کرتے تھے، اور کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ ایک بار وہ بت پرستی کے پاس، مطلب اس زمانے میں بت پرستی ہوا کرتی تھی، تو وہ بھی ایک بار بت پرستی کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ اے بلال، تو کیوں ان کی پوجا کرتا ہے، کیوں ان کی عبادت کرتا ہے، جو خود پتھر بنے ہوئے ہیں، وہ کیا تیری مدد کریں گے، وہ کیا تیری سنیں گے؟ اور ان کی کچھ ایسے الفاظ حضرت بلال حبشی کے دل میں اتر گئے، اور انہوں نے ابو بکر کے کہنے پر ایمان لایا، کلمہ پڑھا، اور کچھ دن وہ چھپے ہوئے رہے، مطلب ان کا جو ایمان تھا وہ چھپا ہوا رہا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوا۔ تو ایک دن ایسی بات پھر سے وہی کیفیت ہوئی کہ وہ ایک بار بت پرستوں کے پاس گئے وہاں پر، اور جب وہاں پر پوجا وہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو وہ مٹھی اٹھا کر ان کے چہرے پہ مار رہے تھے کہ یہ ایسے پتھر ہے جو اپنی خود کی حفاظت نہیں کرتے، یہ ہماری کیا کریں گے؟ تب لوگوں نے دیکھا، اور ان کے جو مالک تھے، جس کا نام امیہ تھا، اور وہ بہت ہی ظالم تھا، ایک طرح سے بہت گھمنڈی تھا، تو اس کے پاس جا کر کہا کہ تمہارا جو غلام ہے وہ اب مسلمان بن گیا ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو امیہ کو بہت غصہ آیا، اور اس نے ان کے اوپر اتنے سارے ظلم ڈھائے ہیں نا، بس جس دن سے بلال حبشی کے بارے میں، ان کی ایمان کے بارے میں پتہ چلا، تب سے امیہ نے ان کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے ہیں نا کہ تپتی ہوئی ریت، دوپہر کا وقت، ننگا کر اس ریت پر سلا کر انہیں ایسا پھینک دیا جاتا تھا اس ریت پر، تاکہ ان کا جسم پورا جل جائے۔ لوہے کی جو چھڑی ہوتی ہے، لوہے کی چھڑیوں سے جن پہ کانٹے لگے ہوئے، ان کانٹوں سے مارا جاتا تھا، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں باندھ کر مکے کی گلیوں میں انہیں دوڑایا جاتا تھا، انہیں پتھروں سے مارا جاتا تھا۔ ان کو ایسا بھی کیا گیا ہے نا کہ جب وہ ریت پر انہیں پھینکا جاتا تھا، تو اس دھوپ میں ان کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے تاکہ وہ ہل نہ سکے، اٹھ نہ سکے۔ تو وہ پتھروں کی گرمی، وہ ریت کی گرمی، دھوپ کی تپش سے ان کا جسم پوری طرح سے گل گیا تھا، پوری طرح سے۔ انہوں نے اتنا ظلم سہا، بہت مہینوں انہوں نے ظلم سہا، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے جس نے ایمان کو اپنے اندر ایسے روشن کیا ہوا ہے، وہ اتنا مضبوط ہے، تو پیارے نبی نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر، مجھے اب بلال چاہیے۔ تو ابو بکر امیہ کے پاس گئے، اور امیہ کو کہا کہ مجھے بلال چاہیے، مجھے خریدنا ہے۔ تو امیہ کہیں نہ کہیں ابو بکر سے بہت جلتا تھا، کیونکہ وہ مسلمان تھے، اس وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کی قیمت تو 50 دینار ہے، اس زمانے میں جو بھی ہوا کرتا تھا، مگر میں تمہیں اسے 2000 دینار میں دوں گا۔ تو ابو بکر راضی ہو گئے، اور 2000 دینار کے ساتھ ساتھ وہ ان کے پاس جو غلام تھے، رومی غلام، جو بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے، 3 رومی غلام اور 2000 دینار، اس کی قیمت بلال حبشی کی ہوئی تھی۔ اور جب وہ ساری قیمت لے کر آ گئے، اور جس طرح سے وہ خوبصورت غلام لے کر آ گئے امیہ کے پاس،
تب امیہ نے بلال حبشی کو ابو بکر کے حوالے کیا اور کہا کہ تم بہت گھاٹے میں ہو، تم نے ایسے غلام کو آزاد کیا جو کسی بھی کام کا نہیں ہے، وہ کبھی بھی مر سکتا ہے اب۔ تو ابو بکر نے کہا کہ میں نے بہت فائدے کا کام کیا ہے، میں بہت بڑے منافع میں ہوں۔ میرے پیارے نبی اگر مجھ سے کہتے اگر میں مکے کا بادشاہ ہوتا، اگر تم بلال کے بدلے میں اگر میری پوری حکومت بھی مانگ لیتے نا، تب بھی میں نچھاور کر دیتا۔ تو جب یہ بات کہہ کر ابو بکر بلال کو لے کر چلے گئے، ان کے پورے جسم پہ اتنے سارے زخم تھے نا کہ ہر طرح سے لہو لہان تھے۔ تو پھر ابو بکر نے ان کی مرہم پٹی کی اور انہیں تھوڑا سا اچھے کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا، پھر پیارے نبی کے پاس لے کر گئے۔ جب وہ پیارے نبی کے پاس لے کر گئے تو دونوں نے بہت رویا، پیارے نبی بھی بہت آنسو بہائے۔ اس کے بعد پیارے نبی نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہمیشہ، اور انہیں ایک طرح سے سمجھیے اپنے پاس غلامی میں نہیں رکھا، مگر اسے اپنا ہمسایہ بنا کر رکھا۔ اسے ہر طرح سے عزت ملی اور وہ مکے کے پہلے مؤذن بنے۔ بلال حبشی کی اذان کی آواز پیارے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی۔ تو دیکھیے ایمان ان کے اندر ایسا اتنا بسا ہوا تھا کہ اتنے ظلم سہنے کے بعد جو انسان بت پرست تھا، جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، ابو بکر کی باتوں میں آ کر انہوں نے ایمان لایا، اور ایسا ایمان لایا کہ آج تاریخ میں بلال حبشی کی ہر طرح سے ان کے ہوئے ظلم اور ان کے ایمان کی داستان لکھی گئی ہے، اور پیارے نبی کے ساتھ وہ ایک ہمسائے بن کر رہ گئے۔ اللہ نے انہیں بہت عزت دی، اس کے بعد اللہ نے انہیں اور ان کے ایمان میں برکت دی، ان کے دل کو اور منور کر دیا۔ تو سوچئے گا آپ کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، جو ہم آج جس طرح کی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، جس طرح کی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، جو بھی ہم پر گزر رہا ہے نا، یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں بھائی۔ آج تو ہم بہت آسانی کے ساتھ مسلمان بن بیٹھے ہیں، ہم آزادی سے گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر بڑی بڑی آزمائشیں نہیں ڈالی، ہم سے اللہ نے مسلمان ہونے کا ایک طرح سے سمجھیے کہ یہ ساری چیزیں اصول نہیں کی کہ تمہارے ایمان کے بدلے میں تم پر تکلیفیں آئی جائے گی، اتنی آزمائشیں آئے گی، تمہیں سہنا ہوگا۔ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں بہت آسانی کے ساتھ مسلمان بنایا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، آسانی کے ساتھ ہم نے قرآن سیکھی، آسانی کے ساتھ ہم نے نمازیں سیکھی، اور ایسا اسلام ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، مگر آج ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم قرآن نہیں کھولتے، ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اسے ایک طرح سے بس ایک کتاب کی طرح گھر میں رکھتے ہیں، سجا کر رکھتے ہیں، اور گھر کے کسی اونچے مقام پر رکھ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے ادب کیا، احترام کیا، نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، وقت ہو گیا، ہمیں نماز پڑھنی ہے، جتنی جلدی ہو سکے اتنی دھن نمازیں پڑھ لو اور اٹھ جاؤ۔ بس ہم کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ کیا ہے ہم؟ سچ میں واقعی میں اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بس ہم نام کے مسلمان بن جائیں۔ آج جو دنیا میں جو بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم پکے مسلمان نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے خود کے نفس سے لڑ پائیں، ہم اپنے آپ کو ایک مضبوط ایمان والا بنائیں۔ ہم الجھ کر رہ گئے ہیں کہ بس اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، ہاں کہا۔ ہم آج بہت کمزور مسلمان بن بیٹھے ہیں، اسی لیے یہ ساری چیزیں ہم پر حاوی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے آج میں کہتی ہوں نا کہ میں خود کو بھی یہ بات کہتی ہوں اور آپ سب کو بھی کہتی ہوں کہ چلیے اب ایسے مسلمان بنتے ہیں جس مسلمان کو دیکھ کر اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے ہم تک اسلام پھیلانے کے لیے قربانیاں دی نا، ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں جانے دیتے ہیں، انہوں نے اسلام کو زندہ رکھا، ظلم سہے۔ اگر وہ لوگ ظلم نہیں سہتے نا، آج ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں ہم تک اسلام لانے کے لیے کن لوگوں نے اپنے گھروں کی قربانیاں دی، اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنی اولاد کی قربانیاں دی، ہر طرح کے دکھ سہے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہندو مسلمان میں بٹے ہوئے ہیں، ہم خود کے مذہب میں ایسے بٹ گئے نا کہ تو قریش ہے، ہم سنی ہے، تو وہابی ہے، ہم اہل حدیث ہے، یہ ساری چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ تم درگاہ جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو، تم فاتحہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو، کہ ہم نہیں دیتے، ہم تبلیغی جماعت والے، ہم اہل حدیث والے، یہ ساری چیزوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا کیا چیزیں ہوئی تھی، ہمارے لیے کیا کیا آسانیاں لائی گئی ہے۔ پیارے نبی نے کتنا رویا ہوگا ہماری زندگیوں میں آسانی لانے کے لیے، انہوں نے ہر وقت ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے اتنی دعائیں کی ہے، اتنا رویا ہے، اور آج ہم وہ ساری چیزوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو چلیے آج سے عہد کرتے ہیں، میں آج کے بعد ہر ویڈیو میں آپ سب کو اسلام میں کس کے ساتھ کیا کیا ہوا، کیسے کیسے ظلم ہوئے، اس کو میں سمپل لینگویج میں سمجھاتی ہوں۔ میں بہت بڑا بیان نہیں دے سکتی، اور میں اتنی قابل بھی نہیں ہوں کہ میں ساری چیز کو میں کھل کر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ تو مجھے جتنا علم ہے، اللہ نے جس چیز کے لیے بھی جو چیز مجھے پڑھنے کی توفیق دی ہے، سمجھنے کی توفیق دی ہے، وہ چیز میں آپ سب کے سامنے رکھوں گی آج کے بعد۔ اور میرا یہ عہد ہے کہ میں آج سے وہ ساری چیزیں اپنے اندر سے نکال پھینکوں گی، جو بھی میرے اندر جو غم بیٹھا ہوا ہے، درد بیٹھا ہوا ہے، جن لوگوں کی باتیں میرے اندر چپتی ہے، میں پوری کوشش کروں گی کہ وہ ساری چیزوں کو نکال کر پھینک دوں، اور اپنے آپ کو بہتر انسان بناؤں، بہتر ماں بناؤں، بہتر بیوی بناؤں، اور کوشش کروں کہ ایک بہتر سے بہتر مسلمان بنوں۔ تو آپ سب سے بھی میری یہی گزارش ہے اور کوشش ہے، اور امید بھی کرتی ہوں کہ آپ سب بھی یہی کریں گے، پرانی چیزوں کو بھول جائیے، نئی نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریے۔ چلیے ہم اب کوشش کرتے ہیں نماز کو بہت سکون سے پڑھنے کی، اور پوری طرح سے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کے بعد آپ کو صرف اسلام کے بارے میں باتیں ہوں گی، اور کوئی دوسری بات نہیں کرنے والی ہوں میں۔ تو پلیز اگر یہاں تک آپ نے ویڈیو دیکھ لیا ہے تو پلیز سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کمنٹس میں ضرور بتانا، اور سب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا۔ نیکسٹ ویڈیو اس سے بھی اچھا آنے والا ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھنا، اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔